إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. رمضان مبارک کے ایام اپنے انوار و برکات کے ساتھ کتنا تیزی سے آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور کیجیے دوسرا جمعہ پڑھنے کے لیے ہم اللہ کے گھر میں اکٹھا ہوئے. ابھی یہ مہینہ شروع ہوا تھا، ابھی اس کی کتنی راتیں اور کتنے دن اللہ کی رحمت و مغفرت اور اس کے انوار و برکات کے ساتھ گزر گئے اور شاید ہم کو احساس بھی نہ ہو سکا. یہ قیمتی دن اور یہ قیمتی راتیں جن کو اللہ نے ہمیں دیا کہ ہم ان کے ذریعے اپنی آخرت بنائیں، قبر کے عذاب سے اپنے آپ کو بچائیں، اللہ کی رضامندی حاصل کریں، جنت اپنے نام اعمال میں جنت اپنے نام لکھوائیں اور جہنم سے آزادی حاصل کریں. ان اوقات کو ان کی اہمیت کے ساتھ ہمیں بڑے ہی فکر مندی کے ساتھ گزارنا چاہیے.
معلوم نہیں اگلے سال ہم میں سے کون اس دنیا میں موجود رہے گا اور اسے دوبارہ یہ ایام ملیں گے۔ اور خاص طور پر میرے بھائیوں، اس مہینے کی عبادت روزہ، جس کے کچھ احکام ہم نے گزشتہ خطبہ میں بیان کیے تھے، اور ہم نے کہا تھا کہ اس کے فضائل اور اس کی عظمت اور اس کے امتیازات انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے۔ آج کے خطبے میں مختصر طور پر آئیے ہم دیکھیں کہ عبادت کتنی عظیم الشان ہے، یہ روزہ کتنا عظیم الشان ہے، اور شاید ہم نے تو نہیں سمجھا لیکن سلف نے اس کو سمجھا تھا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھتے ہوئے صرف رمضان کا روزہ ہی نہیں بلکہ ہر مہینے میں آپ کی سنت کے مطابق اور بہت روزہ رکھتے تھے، روزے کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں عام دنوں میں کہتی ہیں کہ آپ گھر میں آتے، صبح پوچھتے کہ کچھ کھانے کو ہے، تو کہا جاتا کچھ بھی نہیں ہے۔ غور کیجیے، نبی کا گھر، یہ نبی کا گھر، نبی کے گھر والے نبی سے کہتے کہ نہیں آج گھر میں ابھی ناشتے کا تو کچھ بھی حاضر نہیں ہے، تو آپ کہتے کہ ٹھیک ہے، روزے کا تو ارادہ نہیں تھا لیکن اب میں روزہ رہوں گا۔ اور کسی دن آتے تو پوچھتے تو کچھ ہوتا، کسی نے کچھ بھیج دیا ہوتا، کچھ ہمارے پاس رہتا تو ہم کہہ دیتے کہ ہاں آج تو تھوڑا کچھ ہے، تو آپ کہتے کہ روزے کا ارادہ تھا لیکن میں آج کھا لیتا ہوں۔ اسی سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ نفل روزے کے لیے صبح فجر سے پہلے نیت کرنا یہ فرض نہیں ہے، بعد میں بھی آدمی نیت کر کے نفلی روزے رکھ سکتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ روزے کی عبادت کی عظمت کو سمجھیے کہ پیارے نبی بھی اس کا کس قدر اہتمام کرتے تھے۔ اور جہاں تک رمضان کا روزہ ہے میرے بھائیوں، یہ وہ عبادت ہے جس کو اللہ نے اپنے مومن بندوں پر فرض کیا ہے، وہ عبادت ہے جس کو ان فرائض میں ذکر کیا گیا ہے جو اسلام کا کھمبا ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ کا آپ نے کہا کہ اسلام 5 کھمبوں پر قائم ہے، 5 ستون ہیں، 5 کھمبے ہیں۔ جس طرح عمارت کھڑی ہوتی ہے کھمبے پر، اسی طرح اسلام کی عمارت 5 کھمبوں پر کھڑی ہے۔ انہی میں آپ نے کہا صوم رمضان، رمضان کا روزہ یہ فرض کیا اللہ رب العالمین نے ہر اس مکلف پر جس کو روزہ رکھنے کی طاقت ہے، اپنے گھر میں مقیم ہے، اس کو کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ وہ روزہ نہ رکھ سکے۔ ہر مکلف مستطیع جو روزہ رکھ سکتا ہو اس کو اوپر اللہ نے اس کو فرض کیا اور کسی حال میں اسے معاف نہیں کیا۔ طاقت ہے تو معاف نہیں ہے، معاف ہے لیکن اللہ نے آسانی رکھی ہے، اس لیے مریض وہ بیمار جو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے اس سے معاف کیا۔ آدمی مسافر سفر پر ہے، تکلیف میں ہے، اس سے معاف کیا۔ عورت حالت حیض میں ہے، ماہواری میں نماز پڑھنا اس کو نہیں ہے نجاست کی وجہ سے، تو اس کے لیے روزہ معاف کیا۔ اسی طرح حالت نفاس میں، اسی طرح اگر عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور اس کو اپنے بچے کے دودھ کی کمی کا ڈر ہے یا اپنی بیماری کا ڈر ہے تو اس سے بھی معاف کیا۔ لیکن ان سب کے لیے روزہ چھوڑا نہیں، یہ غور کیجئے، روزہ چھوڑا نہیں۔ ان سب کو جتنا روزہ چھوڑیں گے اس کی آگے قضا کرنی ہوگی، یہ قضا واجب ہے میرے بھائیو۔ جان لیجئے ہمارے بہت سارے احباب ہیں جو روزہ چھوڑتے ہیں بعد میں قضا نہیں کرتے ہیں، یہ یاد رکھیے اللہ کے پکڑے جائیں گے، اس کوتاہی پر پکڑے جائیں گے۔ ان سب پر جن کا میں نے ذکر کیا، چاہے بیمار ہو، چاہے مسافر ہو، چاہے عورت جس کے اوپر روزہ کی چھٹی دے گی ہے وہ ہو، ان سب کے لیے جتنا روزہ چھوڑا ان سب کی قضا کرنا ہے، ان سب کی
قضا کرنا ہے۔ ایک مرتبہ ایک عورت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور اس نے پوچھا اے ام المومنین یہ کیا بات ہے کہ نماز جب ہم حالت حیض میں ہوتے ہیں تو نماز معاف ہو جاتی ہے، اس کی قضا کرنی نہیں ہوتی ہے، لیکن روزہ یہ معاف نہیں ہوتا ہے، روزہ کی بعد میں ہمیں قضا کرنی پڑتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ سنو اپنا دماغ بہت نہ لگاؤ، ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا حکم دیا تھا، یہی آپ نے کہا تھا کہ نماز کی قضا تو نہیں ہے لیکن روزے کی قضا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اس عبادت کی کتنی اہمیت ہے کہ کسی حالت میں اس کو نہیں چھوڑا ہے۔ اگر عذر ہے نہیں رکھ سکتے ہیں تو جتنا عذر کی وجہ سے چھوڑیں گے بعد میں اس کی اتنی قضا کرنی ہوگی۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی بھی اس مہینے کو پائے اس کے اوپر لازم ہے کہ روزہ رکھے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، وہ روزہ رکھے، اور جو بیمار ہو، یعنی ایسی بیماری ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے ڈر ہے کہ بیماری بڑھ جائے گی، ایسی بیماری ہے ڈاکٹر منع کر رہا ہے کہ روزہ مت رکھو، تو کہا کہ جو آدمی بیمار ہو یا مسافر ہو، روزہ نہ رکھ سکتا ہو، تکلیف ہو رہی ہو تو وہ روزہ نہ رکھے، لیکن اس کی تعداد بعد میں پوری کرے۔ اور جہاں تک عورت کے مسئلہ ہے وہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے۔ اور اب ایک تیسری چیز بچی، آدمی اگر اتنا بوڑھا ہو، مرد یا عورت اتنا عمر کے اس مرحلے کو پہنچ گیا ہوں کہ ان کو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، ان کو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، تو اللہ نے ان کے لیے کیا کہا؟ اللہ نے ان کے لیے کہا کہ روزہ نہ رکھیں اور ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کا کھانا فدیہ میں دے، ایک مسکین کا کھانا یہ فدیہ میں دے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین۔ غور کیجئے، روزہ وہ عبادت ہے اللہ نے خود اس کے احکام کو قرآن میں بیان کر دیا، تفصیل سے قرآن میں اللہ نے خود بیان کر دیا ہے اس کو کہ کیسے کیا کرنا ہے، کتنا واجب ہے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اس آیت کے تفسیر میں بہت اختلاف ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ بوڑھا آدمی ہے جس کو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، تو ایسا آدمی جو بڑھاپے کی وجہ سے یا ایسی عورت جو بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتی ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور اس کے ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کا کھانا فدیہ میں دیا جائے۔ یہ جوڑ کر ایک مسکین کا کھانا دن کا کتنا ہوگا، یہ جوڑ کر فدیہ دینا پڑے گا۔ غور کیجئے، کسی حالت میں معاف نہیں کیا، ہاں تک کہ بوڑھے کے لیے بھی معاف کیا تو کہا فدیہ ادا کرنا ہے۔ یہ ہے روزے کی عظمت، یہ ہے روزے کی عظمت۔ اور یہی نہیں میرے بھائیوں، اس روزے کی عظمت پر غور کیجئے، اللہ نے اس روزے کو اپنے لیے کہا ہے، میرے لیے ہے، اس کو اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ اسی سے سمجھ میں آتا ہے جیسے اللہ نے بیت اللہ کو اپنا گھر کہا، وطہر بیتی للطائفین، اسی طرح روزے کو اپنا کہا، الصوم الا الصوم فإنه لی وأنا أجزی بہ۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا کہ ہر انسان کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الا الصوم قال اللہ تعالی فإنه لی وأنا أجزی بہ۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، اور صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کل عمل ابن آدم له الا الصوم فإنه لی وأنا أجزی بہ۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیکی کا اجر ثواب دینے کا ایک نظام بنایا ہے، جو بھی نیکی ہم کرتے ہیں، ہر نیکی، ہر نیک عمل جو آدمی کرتا ہے اس کا اجر ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک۔ اور علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ 700 گنا یہ حد نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ آپ کا کتنا اخلاص ہے نیکی کے اندر، وہ اخلاص اس نیکی کے درجے کو بلند کرتا ہے۔ معمولی نیکی آدمی کو
اللہ کے یہاں بخشوا دیتی ہے، اور وہ ظاہری طور پر کوئی معمولی گناہ کرتا ہے اللہ کے یہاں اس کی گرفت ہو جاتی ہے۔ یہ صرف نیت پر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے الا الصوم، لیکن روزے کا معاملہ اس سے الگ ہے، اس کے لیے اللہ کے یہاں کوئی بندش نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اللہ کہتا ہے کہ روزہ تو میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور بخاری کی حدیث میں کہا کہ ہر آدمی کل عمل ابن آدم لہو، آدمی کا ہر عمل اس کے لیے ہے، ہر آدمی کا ہر عمل اس کے لیے، وہ اپنے لیے کر رہا ہے الا الصوم، سوائے روزے کے، کیونکہ یہ میرے لیے ہے۔ کیوں؟ اس کی علت آگے حدیث میں ہے یدع شہوتہ وشرابہ وشہوتہ لی، اس لیے کہ وہ اپنا کھانا پینا، اپنی شہوات وہ چھوڑتا ہے۔ دن میں جو چیز اس کے لیے عام دن میں حلال ہے، اللہ نے جس کو حلال کیا ہے، کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، اپنی بیوی سے اپنی خواہش پورا کرنا حلال ہے، لیکن یہ ساری چیزیں وہ کیوں چھوڑتا ہے؟ من اجلی، میرا حکم ہے کہ چھوڑ دو، تو میرے حکم کی وجہ سے وہ چھوڑتا ہے، میرے حکم کے آگے اس نے چھوڑا ہے، اس لیے یہ روزہ میرے لیے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اسی ٹکڑے کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ حقیقت میں الصوم سر بین العبد و ربہ، روزہ حقیقت میں اللہ بندے اور اس کے رب کے درمیان بھید ہے، سر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی جو بھی نیکی کرتا ہے، نماز پڑھے، حج کرے، صدقہ و خیرات کرے، اور بھی کوئی نیکی کرے، تو ظاہری طور پر نظر آتا ہے نماز یہ پڑھ رہا ہے، یا صدقہ کر رہا ہے، یا حج کر رہا ہے، الا الصوم، سوائے روزے کے، اس لیے کہ روزے میں جب بھوکا پیاسا رہتا ہے اور محض اللہ کے لیے کرتا ہے، تو یہ چیز اس کے اور اس کے رب کے درمیان ہی ہوتی ہے، کوئی نہیں جانتا ہے کہ آدمی بھوکا ہے، کوئی نہیں جانتا ہے کہ آدمی بھوکا ہے۔ فَهَذِهِ حَقِيقَةُ الصَّوْمِ، کہتے ہیں یہی تو روزے کی حقیقت ہے، اگر یہ چیز نہ ہو تو روزہ ہے ہی نہیں۔ دکھانے کے لیے روزہ رکھا، دکھانے کے لیے بھوکا پیاسا رہا، تو روزہ کہاں رہا؟ روزہ تو اس وقت ہے جب آدمی صرف اللہ کی رضا کی خاطر، صرف اللہ کی رضا کی خاطر، صرف اس کے خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، صرف جنت کو پانے کے لیے آدمی بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، اور بھوک اور پیاس کی تکلیف برداشت کرتا ہے، یہ اسی وقت ہوتا ہے۔ اور اسی لیے روزے کی عظمت یہ ہے، بہت بڑی عظمت ہے روزے کی، کہ اللہ رب العالمین نے اس کو اپنی لیے کہہ دیا، وہ میرے لیے ہے، وہ یہ عبادت میری ہے۔ اور اسی لیے اس روزے کی عظمت کتنی زیادہ ہے، اس روزے کی عظمت کو سوچئے کتنی زیادہ ہے، اللہ کو یہ عبادت کتنی زیادہ محبوب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث فرمایا، یہ بھی روزے کی خصوصیت ہے، کسی اور عبادت کے ساتھ یہ نہیں کہا گیا ہے، کہا ان للہ عند کل فطر عتقاء من النار وذلك كل لیلہ۔ اس حدیث کو شیخ البانی نے حسن کہا ہے، کہا کہ ہر روز جب ہم روزہ افطار کرتے ہیں، ہر روز جب اللہ کے بندے روزہ افطار کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے جہنم سے آزادی کا اعلان ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کے کچھ بندوں کے لیے جہنم کی آزادی کا اعلان ہوتا ہے۔ کب؟ جب روزہ افطار کا وقت ہوتا ہے، اور یہ ہر رات سے مطلب سورج ڈوبا رات ہو گئی، سورج ڈوبا رات ہو گئی، کہا روزانہ، گویا روزانہ اللہ کی طرف سے اس روزے کی وجہ سے، روزہ رکھ کر جب آدمی افطار کے وقت تک روزہ رکھتا ہے اور افطار کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، تو اللہ کی طرف سے جہنم سے آزادی کا اعلان ہوتا ہے۔ ایک طرف یہ ہے کہ جہنم سے آزادی کا اعلان ہوتا ہے، دوسری طرف روزے کی یہ بڑی خصوصیت ہے کہ اللہ نے اس روزے کے لیے جو لوگ روزہ رہتے ہیں ان کی خاطر جنت کا ایک دروازہ خاص کیا ہے، جس کا نام باب الریان ہے۔ جنت کا ایک دروازہ خاص کیا ہے جس کا نام باب الریان ہے، اسی دروازے سے جنتیوں کو پکارا جائے گا۔ جنتیوں کو آج فرمایا کہ جنتیوں کو
قیامت کے دن اسی دروازے سے پکارا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا یہ تمہارا دروازہ ہے، دنیا میں جو روزہ رکھ کر تم نے تکلیف برداشت کی تھی، دنیا میں جو تم نے کھانا اور پینا چھوڑ کر اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، تم نے سب کچھ چھوڑا تھا اللہ کو، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اس لیے آج تمہارا بدلہ یہ ہے کہ یہ تمہارا دروازہ ہے، اس سے داخل ہو جاؤ جنت میں۔ اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ اس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، اس دروازے سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ جب داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند، جب داخل ہو جائیں گے دروازہ بند، اب اس سے کوئی بھی نہیں داخل ہوگا۔ اور تیسری چیز میرے بھائیوں، جس کے ہم سب قیامت کے دن سب سے زیادہ محتاج ہوں گے، ہر بندہ یہ چاہے گا کہ کوئی ملے جو اس کی سفارش کر دے۔ ہر بندہ جب اللہ کے ہاں حساب دینے کے لیے کھڑا ہوگا میرے بھائیوں، نام اعمال وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ۔ میرے بھائیوں، کب ہم اس دن کے لیے تیار ہوں گے؟ کب اس دن کی ہمیں فکر ہوگی؟ اللہ نے اعلان کیا ہے جس کی تیاری ہم سب کو کرنا ہے۔ اگر ایمان ہے اللہ کے ہاں کھڑے ہونے پر، ایمان ہے اللہ کے حساب دینے پر، ایمان ہے اگر جنت و جہنم پر، ایمان ہے اگر اللہ کی انعام و اکرام پر اور اس کے عذاب پر۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہر انسان کا نام اعمال اس کے گلے میں ہم لٹکا دیں گے۔ یہ نام اعمال جب لٹکے گا میرے بھائیوں تو اس کی ہم تیاری کی ہے کہ نہیں کی ہے اس دن معلوم ہو جائے گا۔ یہ آنکھیں کھلی ہوئی ہے ابھی، کب یہ بند ہو جائیں گی؟ یہ آواز نکل رہی ہے، کب بند ہو جائے گی کسی کو معلوم نہیں ہے۔ کتنے ہیں جو بیٹھے بیٹھے دنیا سے چلے جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ابھی سانس لے رہے تھے ابھی چلے گئے، لیکن مرنے کے بعد یہی نام اعمال جو دنیا ہم نے چھوڑا ہے ہمارے گلے میں پہنایا جائے گا، اور کیا کہا جائے گا؟ اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اے بندے، تیرا نام اعمال تو تجھ کو دے دیا گیا، تو نے دنیا میں جو کچھ کیا اچھا یا برا وہ تیرے سامنے حاضر ہے، تجھ کو دے دیا گیا ہے۔ اب اسی کو پڑھ، اسی کو پڑھ لے، یہی خود تمہارا حساب کر دے گا کہ تمہیں کہاں جانا ہے، جنت میں جانا ہے کہ جہنم میں جانا ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ انسان محتاج ہوگا اس بات کا کہ کوئی آئے جو اس کے لیے سفارش کر دے، لیکن وہ بھی گھڑی ہوگی جب ماں اپنے بیٹے سے بھاگے گی اور بیٹا اپنے ماں سے بھاگے گا، بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اور کوئی دوسرے کے لیے سفارش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس وقت سفارشی کون بنے گا؟ میرے بھائیو، یہ روزہ بنے گا۔ سفارشی آپ کا کون بنے گا؟ یہ روزہ بنے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة۔ ان القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة۔ قرآن اور روزہ، ان دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا، قرآن اور روزہ۔ قرآن اور روزہ، جہاں روزہ فرض کیا گیا وہاں بھی دونوں کو ساتھ ذکر کیا گیا، اس لیے کہ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے کہ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اسی میں قرآن نازل ہوا اور اسی میں قرآن کی برکتیں آئیں اور اسی میں قرآن پڑھنے کا سب سے زیادہ ثواب۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے، تو اسی لیے دونوں کو ایک ساتھ آپ نے ذکر کیا کہ قرآن اور روزہ دونوں قیامت کے دن اپنے صاحب کے لیے، قرآن پڑھنے والے کے لیے، روزہ رکھنے والے کے شفاعتی بنے گا۔ کیسے؟ فرمایا قرآن کہے گا ربی انی منعتہ النوم فی اللیل فشفعنی فیہ۔ اے اللہ، یہ تیرا بندہ رات میں کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتا تھا، نماز میں قرآن تلاوت کرتا تھا، میں نے اس کی نیند حرام کر دی تھی، یہ تیرے ڈر سے رات میں کھڑے ہو کر قرآن تلاوت کرتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، اس کی نیند ہم نے حرام کی تھی، فشفعنی فیہ، میری سفارش اس کے بارے میں قبول کر دے۔ اور روزہ کہے گا یا رب منعتہ الطعام فی النہار فشفعنی فیہ۔ اے اللہ، اے پروردگار عالم، اے رب کریم، اس بندے کا کھانا میں نے چھین لیا تھا دن میں، یہ وہ بندہ ہے جس کا کھانا میں نے دن میں چھین لیا تھا، کھانا نہیں کھا سکتا تھا، کھانے سے رک گیا تیری رضا کی خاطر، اس لیے میری سفارش اس کے بارے میں قبول کر لے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیشفعان، ان دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی، ان دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ وعدہ ہے نبی کا، یہ وعدہ ہے نبی کا میرے بھائیوں۔ اگر لوٹنا ہے اس کو تو لوٹ لو اس مہینے میں، اگر اس کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس مہینے میں حاصل کر لو۔ قرآن کی تلاوت کرتے رہو، ہر وقت قرآن تمہاری زبان پر، ہر وقت قرآن تمہاری زبان پر، روزے کا احساس تمہاری زبان پر کہ ہم اللہ کے لیے بات کرتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ، اور دوسری روایت میں ہے فرحۃ عند فطرہ فی الدنیا وفرحۃ عند لقائہ فی الآخرہ، کہ ایسی خوشی کہا کہ روزہ دار کے لیے دو خوشی کے مواقع۔ حقیقت میں میرے بھائیوں، اگر نیکی آدمی کو ہو جائے، ایک یہ بھی نیکی کا فلسفہ ہے، اگر آدمی کو یہ احساس ہو کہ اس کو اللہ نے توفیق دی اور اس نے کوئی نیکی کر لی، تو اس توفیق پر جہاں اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، وہی دل میں خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی۔ بہت سارے ہیں جو روزہ ہی نہیں رکھ پا رہے ہیں، بہت سارے ہیں طاقت رکھ کے بھی روزہ نہیں رکھتے، بہت سارے ہیں جن کو توفیق نہیں ہوتی ہے کہ رمضان میں نماز پڑھ لیں، بہت سارے ہیں جن کو توفیق نہیں ہوتی ہے کہ رمضان میں ان کا ہاتھ قرآن سے سجا رہے، لیکن اللہ نے ہم کو توفیق دی۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، اپنے رب کے لیے صدقہ و خیرات کرتے ہیں، یہ سب اللہ نے توفیق دی ہے، اس کی ہم کو خوشی ہونی چاہیے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اللہ نے خود کہا ہے کہ اس سے خوش ہو جاؤ، تو کہا کہ روزہ دار کے لیے دو خوشی ہے۔ ایک خوشی کب ہے؟ دنیا میں افطار کے وقت، افطار کرنے کے لیے جب وہ بیٹھتا ہے، اور چاہے ہم کہیں یعنی روزانہ کا معاملہ یہ ہے کہ روزانہ جب افطار کرنے کے لیے وہ بیٹھتا ہے تو افطار کے وقت، اور حقیقت میں اگر کوئی آدمی اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے، اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، روزہ کے حقوق کو ادا کرتا ہے اور صحیح معنی میں روزہ رکھتا ہے، تو اس کو افطار کے وقت سب سے بڑی خوشی یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اللہ کی توفیق سے آج روزہ رکھا اور اب وہ وقت آیا ہے کہ اللہ کی توفیق سے کھانے کو حاضر ہے، اب ہم کو کھانے کی اجازت ہو رہی ہے۔ اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی؟ اس سے بڑی آدمی کے لیے، ایک مومن کے لیے خوشی کیا ہوگی کہ اس نے دن بھر میں روزہ مکمل کیا اللہ کی توفیق سے، جتنی بھی گرمی رہی، جتنی بھی پریشانی رہی، جتنی بھی بھوک لگی، لیکن سب برداشت ہو گیا ہے، اللہ نے اس کی توفیق دی اور ہم نے روزہ مکمل کر لیا۔ اور چاہے اس کو ہم مانیں کہ پورا مہینہ جب ہم کر لیتے ہیں تب اللہ کی طرف سے خوشی ملتی ہے عید کی۔ اور دوسری خوشی میرے بھائیوں کب کہا؟ جب آدمی اللہ سے ملے گا اور اپنے روزے کا اجر ثواب اللہ کے دیکھے گا، جب آخرت میں اللہ کے ہاں کھڑا ہوگا، یہ روزہ اس کے لیے سفارشی بنے گا، یہ روزہ اس کے لیے جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنے گا، یہ روزہ اس کے لیے اللہ کی رضا و خوشنودی کا ذریعہ بنے گا، اور یہ روزہ اسے جنت پہ لے جائے گا اور جنت میں اونچا مقام دلائے گا۔ اس وقت کہ اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا، یہ آج ہم اور آپ کیسے محسوس کر سکتے ہیں؟ اللہ نے خود کہا ہے کہ جنت میں جو جائیں گے ان کے لیے وہ چیزیں ہوں گی جس کو کسی نے ما لا عین رات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، اللہ تعالیٰ جنت میں جن کو لے جائے گا وہ چیزیں دے گا جس کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی دل پر اس کا احساس گزر سکتا ہے۔ اگر اس جنت کی چاہت ہے میرے بھائیوں تو اس کی تیاری کیجیے۔ یہ روزہ اسی لیے دیا گیا ہے کہ اس کی تیاری کیجیے اور اس روزے سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کیجیے۔ پچھلے جمعہ میں اور اکثر آپ وہ حدیث سنتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس حدیث پر بہت غور کرنا چاہیے۔ اور فرمایا کہ جس نے روزہ رکھا ایمان کے ساتھ، کس ایمان کے ساتھ؟ اس ایمان کے ساتھ کہ روزہ فرض ہے، اس ایمان کے ساتھ کہ اس میں اللہ کی رضامندی ہے، اس ایمان کے ساتھ کہ ہمارے دین کا حصہ ہے،
اس ایمان کے ساتھ کہ ہم نے روزہ رکھا تو اللہ رب العالمین جنت عطا کرے گا، اس ایمان کے ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ یہ ایمان رکھ کے صرف روٹینی روزہ اگر کوئی رکھتا ہے میرے بھائیوں، اس کا روزہ نہیں ہوگا، اسی موضوع سے ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کم من صائم لیس له من صیامہ الا ظمأ، کتنے روزے دار ہیں جن کو ان کے روزے سے صرف پیاس اور بھوک کی شدت ہی ملتی ہے، اس کی تکلیف ہی ملتی ہے اور کچھ نہیں ملتا ہے۔ اگر روٹین روزہ ہم رکھتے ہیں کہ چلو سب رہ رہے ہیں، چلو گھر والے رہ رہے ہیں، چلو ہم بھی رہ لیں، رمضان آیا روزہ رکھ لیا، اگر ایسا روزہ ہے تو میرے بھائیو اس روزے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ روزہ اس وقت روزہ ہوگا جب ایماناً جو کہا اس کی حقیقت اس کے اندر ہوگی، صرف اس لیے رہ رہے ہیں کہ اللہ کا یہ حکم ہے، نبی کی سنت ہے اور اللہ نے اس پر اتنے اجر ثواب کا وعدہ کیا ہے، واحتساباً، اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیک نیتی کے ساتھ چھپا کر، کسی کو معلوم نہیں ہے، تب کیا ہوگا؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تمام گناہ جو آپ نے پہلے کیا ہے سب اللہ معاف کر دے گا۔ مجتنبت الکبائر، صرف کبیرہ گناہوں سے آپ کو بچنا ہے، اور یہی کبیرہ گناہوں سے بچنا یہی روزہ سکھاتا ہے، یہی روزہ سکھاتا ہے، روزہ یہی سکھاتا ہے کہ آدمی کبیرہ گناہوں سے کیسے بچے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان صوم یوم احدکم فلا یرفث ولا یسخب فإن سابہ احد او قاتلہ فلیقل انی صائم۔ آدمی جب روزہ ہو تو فسق و فجور نہ کرے، گالی نہ دے، لعن طعن نہ کرے، کسی سے جھگڑا نہ کرے، بہتان تراشی نہ کرے، غیبت نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، لغو لا یعنی کام نہ کرے، شریعت کے خلاف کوئی عمل اس سے نہ ہو، ان سب چیزوں سے وہ بچے، اور اتنا بچے کہ اگر کوئی آدمی اس سے جھگڑا کر کے اس کا روزہ خراب کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی آدمی برا بول کے اس کا روزہ خراب کرنا چاہتا ہے تو اپنے روزے کو خود سے بچائے، اپنے روزے کو خود سے بچائے اور اس سے کہے بھائی میں تو روزے سے ہوں، یہ روزہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے، روزہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے، روزہ کو ان سے بچانا، روزہ کو ان سے بچانا، یہ چیز اگر حاصل ہوگی تب کیا ہوگا؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، روزے کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس عظیم الشان عبادت کو اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزہ جو ہم رکھتے ہیں رب العالمین، اس روزے کو تو اپنی رضا، روزے کو اپنی خوشنودی کے لیے بنا لے۔ رب العالمین اس روزے کا جو اصل اجر ثواب تو نے مقرر کیا ہے ان سے ہم کو نواز دے، اس روزے کو جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنا دے، اس روزے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ بنا دے، اس روزے کو جنت میں داخلے کا ذریعہ بنا دے۔ رب العالمین ہم گنہگار ہیں، دن رات نہ جانے کتنے گناہ ہوتے ہیں ہم کو خود نہیں معلوم، لیکن تو علام الغیوب، رب العالمین تو علام الغیوب ہے، ہماری آنکھیں کہاں پڑتی ہیں وہ بھی تو جانتا ہے، ہمارے دلوں میں جو وسوسے ہوتے ہیں ان کو بھی تو جانتا ہے، ہم جو سوچتے ہیں وہ بھی تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، لیکن تو ارحم الراحمین، ہم تجھے کو پکارتے ہیں، تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، تجھے سے مانگتے ہیں رب العالمین، تو نے عقیدہ توحید پر ہم کو گامزن کیا ہے، ہمارا ہاتھ کسی دنیا کی کسی اور چیز کے آگے نہیں پھیلتا ہے، تو ہی ہمیں دیتا ہے، تو ہی سے ہم مانگتے ہیں۔ رب العالمین ہماری دعاؤں کو سن لے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم میں سے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی قبروں کو کشادہ کر دے، رب العالمین ان کی بھی مغفرت فرما دے، رب العالمین اس روزے کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے، رب العالمین اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، رب العالمین ہمارے اوقات کو اپنے ذکر شکر میں لگا دے، رب العالمین معلوم نہیں یہ گھڑی کب تک باقی رہے گی، جب تک یہ گھڑی باقی ہے رب العالمین اس کو ذکر اور شکر والی بنا دے، اپنی عبادت والی بنا کر رکھ، رب العالمین تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں جو پریشان حال ہے رب العالمین ان کی پریشانی کو دور کر، رب العالمین جو بے روزگار ہے ان کو روزگار سے کر دے، رب العالمین جو روزگار کی تنگی میں مبتلا ہیں رب العالمین روزگار کا بشارہ کر دے، جو روزگار سے ہیں ان کے روزگار میں برکت عطا کر، حلال رزق عطا کر،
حلال رزق عطا کر رب العالمین۔ اس مہینے کی برکت سے ہم سب کو ہر قسم کی پریشانی سے نکال دے، ہر فتنے سے ہمیں بچا لے رب العالمین، رب العالمین ہر فتنے سے بچا لے۔ تو ہی ہماری حفاظت کرنے والا، تو ہی ہمارا ملجا ماوا ہے، تجھے سے مانگتے ہیں۔ آج دنیا، پوری دنیا مسلمانوں کے خلاف لگی ہوئی ہے، رب العالمین تو ہمارا بن جا، رب العالمین تو ہمارا بن جا، تو ہماری حفاظت فرما، رب العالمین تو ہماری حفاظت فرما، تو ہم سب کو نیک بنا دے۔ ہمارے جو بڑے ہیں، جو بزرگ ہیں، جو چھوٹے ہیں، جو نوجوان ہیں، جو عورتیں ہیں، جو ماں بہنیں ہیں، سب کو نیک بنا دے رب العالمین، نیک بنا دے، نیکی کرنے والا بنا، اپنا نیک بندہ بنا، عبادت کرنے والا بنا، اپنی رضا کا کام ہم سے لے رب العالمین، اپنی رضا کا کام ہم سے لے، صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما، عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما رب العالمین۔ ہر وقت اپنی عبادت میں ہم کو لگا دے، جب تک دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر، دین توحید پر قائم رکھ، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے، اس سانس کے ٹوٹنے کا وقت آئے، رب العالمین تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ ہمارے زبان پر ہو، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ۔